بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام اقبال خان ہے اور میں نہایتی مجبوراً آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ میرے جو ہے نا، میں صرف آرمی چیف صاحب سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے 2016 میں اپنا فلیٹ بیچا تھا، ایک تقریباً فلیٹ بیچ کے اس کے 25 لاکھ روپے ایک یہ واصف نامی شخص ہے، اس کو میں نے جو ہے نا دیے تھے۔ اس نے لیے تھے کہ میں آپ کو لانڈی خرم آباد میں اس جو ہے پلاٹ دے کے اس میں گھر بنا کے دوں گا۔ کافی عرصہ گزر گیا، نہ مکان پلاٹ دیا نہ مکان بنا کے دیا۔ میں اس کے بعد چکریں لگاتا رہا، کرائے پہ رہتا رہا، مختلف جگہ کرائے بھرتا رہا۔ پھر وہ جب میں زیادہ اس کو فون کر رہا، ملاقاتیں کی، تو کہنے کا بھائی پیسے تو یہاں میں نے جو ہے نا بھاول پور میں ایک ہوٹل پہ لگا دیے ہیں، جو کہ بھاول پور میں کوئی فوج کی ہی کوئی جگہ ہے جہاں اس نے کوئی ہوٹل بنایا تھا جب، تو کہنے کا میں نے آپ کے پیسے جو ہیں وہاں لگا دیے ہیں، تو آپ چاہیں تو اس کا مجھ سے ایگریمنٹ کر لیں، تو جو بھی اس کا مہینے کا پروفٹ آئے گا تو وہ اسی حساب سے آپ کو ملتا رہے گا اور آپ کے پیسے وہاں لگے رہیں گے۔ تو میں مجبور تھا، کیونکہ پیسے دے چکا تھا، پھنسا ہوا تھا۔ میں نے چاہیے بھائی، تو سر وہ اس سے میں نے پھر ایگریمنٹ کرا ہوٹل کا۔ وہ ایگریمنٹ میرے پاس آج بھی موجود ہے، اور وہ سمجھ لیں کہ پیسے کا اس ایگریمنٹ جو ہے ہوٹل کا، جو بھاول پور میں کوئی جگہ ہے اور بقول اس کے وہ بھی کوئی فوج کی ہی جگہ ہے، تو اس میں اس نے ہوٹل جو بنایا تھا، تو وہ ہوٹل کے پیپر میرے پاس، اس کے ایگریمنٹ کے پیپر موجود ہیں۔ اس کے بعد وہ کافی عرصے پہلے ہوٹل باج کے کسی کو بیچا اس نے، سب کرا کے، کوئی غالباً کاشف نام یا کوئی کیا نام ہے، ان کو ہوٹل بیچ کے اور اپنے پیسے لے کے اور آ کے اس نے جب یہاں پر جو ہے نا پورشن لے لیا تھا۔ تو یہ کہ ہوٹل بھی کبھی پروف میرے پاس ہوٹل کے موجود ہیں سر، جو آپ چاہیں گے میں آپ کو دکھا دوں گا۔ تو اس کے علاوہ یہ سمجھ لیں کہ آپ تقریباً 7 لاکھ روپے سے اوپر کا اس وقت میرے پاس قرضہ ہے سر، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب تک بیماریوں میں اس میں سب لگتا رہا، تو وہ سمجھ لیں کہ ان لوگوں کے آگے میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ کہاں سے ان کو پیسے واپس کروں، کیونکہ یہاں تو جو حالت ہے میری، آئے دن بیماری گھیر لیتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کیونکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، انسان کے بس میں تو ہے نہیں کہ انسان کچھ کرے گا۔ تھوڑا سا کام کرتا ہوں، پھر بیماری کوئی نہ کوئی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی کوئی مصلحت ہے۔ خیر، ہر بات میں اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ یہ قرضہ بھی ظاہر سی بات ہے میرے پر سر پر موجود ہے، اور اس لیے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں۔ اس لیے میں نے اب یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا خیال دل میں ڈالا ہے، شاید آپ ذریعہ، ظاہر ہے خود تو اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے نا، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہی بناتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دماغ میں آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد ہوگی، تو آپ کا دماغ میں آ گیا ہے، تو آپ سے اپیل ہے، آپ جو بھی کر سکتے ہیں اس معاملے میں تو کر لیجیے گا سر، کیونکہ پہلے تو وہ بڑی عجیب باتیں کرتا تھا، کیونکہ باجوہ صاحب کو بھی ایسے بولتا تھا جیسے کہ وہ ان کا سمجھ لیں کہ بالکل ہی وہ ہیں، کہ میں تو باجوہ کو بیل مارتا ہوں، اس کا فون فوراً میرے پاس آ جاتا ہے، میری کیا سمجھتے ہو مجھے۔ تو گھر بھی اس کے ایک دفعہ گیا تو وہ کوئی نہ کوئی فون کر کے بدماش بلا لیتا تھا۔ اب ان کے بھی نام ہیں، وقت آیا تو دراصل وہ بھی بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں، 1-2 لوگ ہیں جو اور بھی شامل ہیں، جنہوں نے سامنے آ کے اپنا یہ بھی وعدے کیے کہ ہم آپ کو فلیٹ نام کرا کے دیں گے۔ آج وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہم نے تو ایسا کہا ہی نہیں۔ تو سر اللہ کی تو جب قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ ساری فلمیں
چلا کے سب کو دکھا دے گا کہ کس نے کیا کہا تھا. اگر میں غلط ہوں تو میرے ساتھ بھی وہی ہوگا پھر جو غلط لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ورنہ جو لوگ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ کہتے ہیں اور آج جھٹلا رہے ہیں مجھے، تو وہ ان کا بھی اللہ تعالیٰ سب دکھا دے گا. بات یہ ہے کہ وہ 25 لاکھ کے جو فلیٹ میں نے 2016 میں بیچا تھا، آج وہ فلیٹ تقریباً 90 لاکھ روپے سے بھی اوپر اس کی قیمت بڑھ چکی ہے. اور اتنے عرصے ہو گیا میں سمجھ لیں در بدر ہو کے، اور میں کرایہ بھر رہا ہوں گھر کا اپنے مختلف جگہوں پہ رہ رہ کے. آج میری یہ حالت ہو گئی ہے بیماری میں. مجھے سمجھ لیں کہ کمر کا میرا آپریشن ہوا ہے، گردن کا میرا آپریشن ہوا ہے، دل کا میرے ساتھ مسئلہ ہے. آپ آرمی چیف صاحب، اللہ کا آپ کو واسطہ ہے، اللہ رسول کا، آپ کسی بھی طرح اگر آپ کی ویڈیو آپ پہنچ جائے تو آپ میں سے کس سے بھی آپ میرا میڈیکل کروا لیے گا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا میری کیا کنڈیشن ہے. واصف کے پاس جاؤ تو وہ بدماشی پہ اترتا ہے. اور جناب پہلے میری وائف نے ایک ویڈیو ڈالی تھی، کافی عرصہ ہو گیا اس بات کو، تو اس پہ میرے الٹے سیدھے فون بھی آئے تھے. تو بات یہ ہے سر آرمی چیف صاحب کہ میں نا کوئی اللہ نہ کرے کسی فوج کو یا کچھ نہیں کہہ رہا کچھ، لیکن جو فون آتے ہیں وہ اسی قسم کے آتے ہیں کہ ہم مطلب فلانے کرنل یا جنرل جو بھی اسی قسم کے مطلب تڑیوں کے فون آتے ہیں میرے پاس جب بھی آتے ہیں. کیونکہ بقول واصف کے کہ اس کے پیچھے جو ہیں آپ کے ادارے کے کچھ آفیسر ہیں، ان کا ہاتھ ہے، اس کی سپورٹ ہے. ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ موبائل سے اسی کے فون آتے ہیں. ان کا کوئی نمبر ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ آپ کوئی وہ ہے، تو میں اللہ نہ کرے میں کوئی فوج کا کوئی نہیں، کچھ نہیں، لیکن میری مجبوری ہے تو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اس وقت میری حالت اللہ یہ جانتا ہے کہ یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ میں خودکشی کی پوزیشن پہ آیا ہوں. اس وقت میرے گھر میں میرا تھوڑے دن پہلے بچہ بیمار ہوا تھا، چھوٹا بچہ میرا، اس وقت وہ 4-5 سال کا ہے، 4 سال کا ہے. تو وہ بیمار ہوا تھا تو اس کو ہاسپٹل میں علاج کے لیے، آپ یقین کیجئے امام ہاسپٹل میں داخل تھا وہ. تو وہ جو ہے اس کے علاج کے لیے بھکاریوں کی طرح میں نے پیسے مانگ کے نا اس کا علاج کرایا، اور وہ بھی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کا علاج مکمل بھی نہیں کرا سکا سر، اور اس کو ایسے ہی لے آ کر آ گیا. اور اس کے علاوہ میں سمجھ لیں کہ میرے جو دل کا مسئلہ ہے، 3 اسٹینٹ ڈلے میں 3 وال میرے بنتے ہیں. ڈاکٹر نے مجھے تاکید کی تھی کہ آپ کھانا کھائیں نہیں کھائیں، دوائیاں کھانی ہیں آپ نے. تو سر اس وقت جو پوزیشن ہے 8-10 ہزار روپے مہینے کی دوائی میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو میں دوائی تو سوال ہی نہیں ہے، گھر کا خرچہ نہیں چلا پاتا میں، تو گھر کہاں سے دوائی کھاؤں گا، کہاں سے کیا کروں گا. ابھی میں تقریباً 15 دن سے میں سمجھ لیں بہت بیمار ہوں. نزلہ کھانسی جو آج کل چل رہا ہے وہ، تو میں بالکل گھر بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ سمجھ لیں کہ میرے پاس گھر میں جو ہے یہ سمجھ لیں گھر کے خرچے کے اور کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں. کیونکہ ظاہر ہے میں روز جاتا ہوں کام پہ، صبح اٹھ کے 7 بجے، رات کے 10 بجے آتا ہوں. تو جا کے میں بڑی مشکل سے اپنا گھر چلاتا ہوں، کیونکہ میں بیمار آدمی ہوں ویسے بھی، لیکن پھر بھی محنت کر رہا ہوں، بچوں کو تو پالنا ہے. تو سر میری تو پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ میں سمجھ لیں کہ بس آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، مدد کی اپیل کر رہا ہوں. آپ سے کوئی مدد مجھے مل گئی، اللہ نے کوئی بہتری کر دی تو بہتر ہو جائے گا، ورنہ سمجھ لیں کہ بات یہ ہے کہ مرنا تو ہے ہی پھر ایک نہ ایک دن. تو میں خودکشی کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ زندگی تو خراب ہوئی ہے، آخرت بھی خراب ہو جائے گی. اسی دوران 2016 سے لے کے یہ ٹائم آ گیا، میں کرایہ بھرتے بھرتے یہ سمجھ لیں میرا گھر فلیٹ وہ کہاں سے قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی اس کی. یہ سمجھ لیں میں اس واصف کی وجہ سے کم از کم 1.5 کروڑ روپے کے نقصان میں آیا ہوں. اور یہ جو ہے نا ایک چھوٹے سے 2-3 کمرے کے فلیٹ کو سے نکل کے نا آج
گلشن بلاک 3 میں 240 گز کے پورشن لے کے رہ رہا ہے بڑے مزے سکون سے، کیونکہ سر 2 نمبر لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر وہ تو لوگوں کو پریشانی کرتے ہیں۔ اسی دوران میں چلے اس کے گھروں میں گھر کے چکر لگائے، سب کچھ کیا، پھر اس کا جو ہے ستیلا باپ واصف کا نام واصف احمد ہے، اس کے والد کا نام ظہیر احمد ہے، اس کے ستیلے والد کا نام جو ہے وہ طاہر نام ہے۔ یہ طاہر جو ہے نا، یہ طاہر صاحب جو ہے مجھے گھر وہاں گیا میں ان کے تو ملے، تو سر انہوں نے اب سے کم از کم 3 سال پہلے، 3 سال اس بات کو بھی ہو گئے، تو انہوں نے اللہ کی رسول کی قرآن کی قسمیں کھائیں، رمضان کے دن تھے، کہنے کہ میرا روزہ ہے، اقبال صاحب آپ واصف کو چھوڑ دو، آپ کے سارے پیسے میں ادا کروں گا آپ کو، چاہے کچھ بھی ہے آپ بے فکر ہو جاؤ۔ میں سر جی مطمئن ہو گیا۔ اس کا طاہر کا کہنا یہ ہے کہ میری حیدرآباد میں بہت بڑی پراپرٹی ہے میرے بھائیوں کی، میرا 19 کروڑ روپے وہاں حصہ ہے، خالی میرے بھائی جو ہے وہ بیچ نہیں رہے، جیسی بیچیں گے تو وہ آپ کو میں اس میں سے آپ کے پیسے ادا کر دوں گا۔ تو سر میری ہاتھ جوڑ کے نا آپ سے یہ اپیل ہے کہ یہ میرے لیے کچھ میری مدد کریں آپ اس معاملے میں نا، آپ کو اللہ تعالیٰ اس بات کی ضرور اجر دے گا، اور آپ نے بہت نیک کام کیے ہیں، ماشاء اللہ قرآن حافظ ہیں، تو یہ ایک میری مدد کر کے بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ میں زندگی بھر اور آخرت میں بھی سمجھ لیں کہ آپ کے لیے انشاءاللہ، میں آخرت میں تو خیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کے لیے، لیکن زندگی میں آپ کے لیے بہت کچھ دعائیں ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ آپ کی سوچ ہوگی جتنی آپ کو میں دعائیں دوں گا۔ اور باقی یہ طاہر صاحب نے بھی اچھا نہیں کیا، انہوں نے بھی جو ہے نا یہ دھوکہ دیا۔ اب یہ ان کی یہ حالت ہے کہ نہ تو وہ فون اٹھاتے ہیں، میرے فون انہوں نے بلاک کیے ہوئے ہیں طاہر صاحب نے، تو سر یہ واصف جو ہے وہ بھی فون نہیں اٹھاتا، اس نے بھی فون بند کیے ہوئے ہیں، گھر جاؤ تو گھر والے نہایت بدتمیز لوگ ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ جی آپ کا دوزخ نہیں بھرتا پیسوں سے، تو میں اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ بیوی تمہارا حرام کی کمائی سے دوزخ بھرتا ہے؟ تم جو لوگوں کا حرام کا پیسہ کھا رہے ہو، آج وہ چھوٹے سے فلیٹ میں سے نکل کے 240 گز کے پورشن میں بیٹھے وہ ہو، ایک سے ایک عالیشان گاڑی ہے تمہارے میاں کے پاس ہوتی ہے، کہاں سے آ رہے ہیں یہ سب کچھ؟ تو کہیں سے بھی آ رہے ہیں، لیکن جو ہے نا غریبوں کا پیسہ مت کھاؤ، ورنہ وہ اشر ہوگا کہ زندگی میں یاد رکھو گے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ باقی میں تمام لوگوں سے جو میری ویڈیو دیکھیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، کہ کسی بھی طرح آرمی چیف صاحب تک یہ بات پہنچ جائے، یا پھر کوئی اور بھی مطلب چیف جسٹس صاحب یا کوئی بھی مطلب وزیر اعظم صاحب یا کوئی بھی میری مدد کرنا چاہے اس معاملے میں میرے پیسے دلوانے میں، تو ان کو بھی اللہ رسول کا واسطہ ہے کہ جو بھی کر سکتے ہیں کریں۔ تو باقی یہ کہ واصف اور طاہر، میں تم دونوں سے بول رہا ہوں آج کہ مرنا تو ہے ہی، کبھی نہ کبھی انسان مطلب مرے گا، تو لازمی سی بات ہے، تو آخرت میں تم دونوں کا گریبان نہیں چھوڑوں گا، یہ یاد رکھنا ہمیشہ۔ طاہر صاحب جیسا تم نے بھی دھوکہ دیا ہے نا بڑے میٹھا بن کے، واصف تو ہے ہی، پھر وہ تو پتہ نہیں کوئی نسلی ہے یا نہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ نسلی لوگوں کا یہ کام نہیں ہے۔ تو بڑی مہربانی سر، آپ اگر آپ میرے اس درخواست پہ تھوڑا سا غور کر لیں اور مجھے خودکشی سے بچا لیں پلیز، اللہ کا واسطہ، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ ہے۔ پہلے تو میں ہی کہتا تھا بھائی میرے جو پیسے دیے دے دو واپس، لیکن سر اب بات یہ ہے، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، تو کم از کم جو میرے پیسے کی ویلیو ہے 2016 سے لے کے اب تک، تو اب کم از کم آپ اس حساب سے پیسے کا کوئی اس پہ زور ڈلوا دیجئے بھائی، آپ کی مہربانی۔ باقی جو لوگ ویڈیو دیکھیں اور اگر وہ ان کے مطلب لوگ کہتے ہیں جی خودکشی نہ کرو، ہم سے بات کرو، تو آج میں سب سے بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ بھی اس معاملے میں میری مدد کر سکتے ہیں تو
وہ واقعی اگر لوگوں کو چاہتے ہیں خودکشی کرنے سے بچانا، تو اس معاملے میں جو لوگ بھی میری مدد کر سکتے ہیں تو پلیز اللہ رسول کا واسطہ ہے ان لوگوں سے کہ وہ لوگ بھی اس معاملے کو دیکھیں، اور جو بھی آپ لوگ مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ باقی اللہ انشاءاللہ اچھا کرے گا۔ باقی سب کو اللہ حافظ اور السلام علیکم۔